بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 104 اور آج کی 5ویں قسط ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پیج ہے 75، معارف القرآن جلد نمبر 2 ہے، سورۃ آل عمران نمبر 3 ہے اور 55 ہے اس کی آیت۔ ناظرین، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش چل رہی ہے اور دوسری طرف رب ذوالجلال اس کی حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہیں کہ آپ کی موت کبھی بھی قتل سے نہیں ہوگی، آپ کی موت ہوگی تو تبھی موت ہوگی، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم موافق ہیں، یہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں اور یہ ہے کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن۔ ناظرین، جلد نمبر ہے 2۔ ناظرین، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ وی لاگ نمبر 104 اور آج کی 5ویں قسط ہے۔ ناظرین، فاطمہ بنت عبداللہ عربی لڑکی ہے یہ، یعنی عرب لڑکی ہے جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی، یعنی 1912 میں۔ اپنے صحرا میں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہے، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی مخالفت و عداوت تو انبیاء علیہ السلام سے ہمیشہ ہی ہوتی چلی آئی ہے اور عادتاً اللہ یہ رہی ہے کہ آپ اور عادت اللہ یہی ہے، یعنی اللہ کی عادت عموماً یہ رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے انکار اور ضد پر جمی رہی، پیغمبر کی بات نہ مانی، ان کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائی، تو دو صورتوں میں سے ایک صورت کی گئی ہے، یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کر سب کو فنا کر دیا گیا جیسا عاد و سمود اور قوم لوط علیہ السلام و قوم صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا گیا، یا پھر یہ صورت ہوتی کہ اپنے پیغمبر کو اس دارالکفر سے ہجرت کرا کے کسی دوسری طرف منتقل کیا گیا اور وہاں ان کو وہ قوت و شوکت دی گئی کہ پھر اپنی قوم پر فتح پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام میں پناہ لی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے علاقہ شام میں تشریف لائے اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، پھر وہاں سے حملہ آور ہو کر مکہ فتح کیا۔ یہودیوں کے نرغہ سے بچانے کے لیے یہ آسمان پر بلا لینا بھی در حقیقت ایک قسم کی ہجرت تھی، جس کے بعد وہ پھر دنیا میں واپس آ کر یہودیوں پر مکمل فتح حاصل کریں گے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کی ہجرت سب سے الگ آسمان کی طرف کیوں ہے، تو حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش عام مخلوقات کی طریقہ پیدائش سے مختلف بغیر ماں باپ کے ہے، اسی طرح ان کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش سے مختلف صورت سے ہوئی اور موت بھی عجیب و غریب طریقہ سے 100 سال کے بعد دنیا میں آ کر عجیب ہوگی۔ تو اس میں کیا تعجب ہے کہ ان کی ہجرت بھی کسی ایسے عجیب و طریقہ سے ہو۔ ناظرین، یہ ولاگ آج کا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کے 5 قسطیں آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انتفاہم آپ سے،
میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فہم آپ سے، میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، یہ تو ہو سکتا نہیں ہے بات یہ ممکن ہی نہیں، میرے گھر میں غم آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میرے گھر میں غم آ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے